بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کے حقوق اور خیر خواہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی راہگیر، اور اپنے باندی غلام سے حسن سلوک کرو۔ حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اسے وارث ہی بنا دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالو، پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور انہیں اس شوربے سے اچھے طریقے سے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم با خدا وہ مومن نہیں، قسم با خدا وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی تحفے میں کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس بات سے اعتراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ضرور یہ مسئلہ تمہاری گردنوں پر دے ماروں گا، مسلط کروں گا۔ حشبہ اضافت کے ساتھ اور بطور جمع دونوں طرح مروی ہے، تنوین کے ساتھ مفرد ہے۔ مالی اراکم انہا یعنی اس سے سنت سے منہ پھیرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر توازے کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ مسلم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا اور بخاری نے بعد حصہ روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ہدیہ دینے میں کس سے ابتدا کروں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے
زیادہ قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔